چاچی نے کہا تمہارا چاچو تو دبئی چلا گیا ہے لیکن مجھے تو ان کی ضرورت ہے، اب یہ ذمہ دار تم سنبھالو۔ میں نے کہا جی بالکل، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ اس کے بعد میں چاچی کو روز سکون دیتا۔ ایک دن میں چاچی کو سکون دے رہا تھا، اچانک چاچی کی سہیلی نے دیکھ لیا۔ چاچی کی سہیلی بولی مجھے بھی گھوڑی بناؤ، پھر دونوں کو ایک ساتھ پوری مزیدار کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دو۔ چاچی عمر اس وقت 19 سال تھی جب میرا چاچو دبئی چلا گیا۔ چاچو کی عمر 40 سال تھی جبکہ میری عمر 28 سال تھی۔ میں اکثر چاچی کے گھر آتا جاتا تھا، اگر کسی چیز کی کمی ہو یا کچھ لینا ہو تو مجھے بولتی تھی۔ میں بھی اس کو چاچی سمجھتا تھا کیونکہ چاچا نے مجھے بولا کہ بیٹا تم اپنی چاچی کا میرے بعد خیال کرنا۔ میں نے بھی چاچا کو تسلی دی کہ چاچی کی طرف سے بے فکر رہے۔ میں چاچی کے گھر گیا، دروازے کا بڑا گیٹ کھلا ہوا تھا، میں بھی چلا گیا، پہلے بھی چلا جاتا تھا۔ جب میں اندر گیا تو درزی کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ میں نے جا کر بولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ درزی پھر دوسرے دروازے نکل گیا مجھے دیکھ کر۔ اس کے بعد چاچی میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے کہا چاچی جان یہ سب کیا تھا؟ چاچی بولی کیا کروں، ہر کسی کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے، تو کسی کے ساتھ بھی کام میں بندہ لگ جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ یہ کام مجھے بھی کہہ سکتے ہیں۔ چاچی میرا منہ دیکھتی رہ گئی۔ میں نے کہا چاچی میرے پاس بھی اچھا خاصا سامان خان صاحب ہے۔ چاچی بولی تیرا خیال ہے کہ مجھے بالکل نہیں آیا تو میں پہلے تم کو کہتی۔ میں نے کہا چاچی جان اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ پھر چاچی نے کہا آ جاؤ۔ میں تو تجربے کار بندہ تھا، میں ہر ہفتے ایک دو کھیل کسی نہ کسی کے ساتھ کھیلتا تھا۔ دوسری طرف چاچی بھی ایک اچھی کھلاڑی تھی، اس کے 2 بچے تھے، لیکن پھر بھی وہ خوبصورت اور سمجھدار خاتون تھی۔ اب پھر ہمارا کھیل شروع ہوا۔ چاچی پہلے ہی آؤٹ ہو گئی کیونکہ وہ فل درزی کے ساتھ کھیل چکی تھی۔ بولی کچھ وقت کے بعد میں پورا ہو گیا جب انہیں چائے بنا کے میں نے کہا چاچی آپ چاچو کو مس نہ کرنا، میں ان کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا تاکہ میری چاچی کو کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ میں نے کہا اب یہ چیز بھی آپ کو دستیاب ہے؟ وہ بولی تمہارا شکریہ۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، حالانکہ میں تو خود یہی چاہتا تھا، چاچی کی رانی پر چاچا کے واپس آنے تک میرا حق ہو۔ اب تو چاچا بھی میری اس بات سے متفق ہو چکے تھے۔ چاچی کے ساتھ میں اپنا کام بھی نکال آتا تھا، کبھی میں نہ جا سکتا تو چاچی خود مجھے کال کر دیتی کہ آ جاؤ، کام کی چھٹی نہیں کرنی۔ ایک بار چاچی اور میں اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، یہ اچانک چاچی کی دوسری دوست رفت آ گئی اور ہمیں دیکھ لیا۔ چاچی کی وہ کافی اچھی دوست تھی، ان کے شوہر بھی ملک سے باہر رہتے تھے۔ رفت بولی کہ تم تو بڑی چیز نکلی کہ ابھی تو تیرے شوہر کو 1 مہینہ نہیں ہوا تم نے اپنا سہارا ڈھونڈ لیا۔ چاچی بولی تم لگے رہو۔ چاچی نے پھر رفت سے کہا کہ کیا کروں، میں تمہاری طرح دیکھتی تھوڑی رہتی کہ شوہر کب آئے گا، جب چیز دستیاب ہو تو اس سے کام چلا لیا کرو، شوہر کے واپس آنے تک دنیا کی بہترین چیزیں تو نہیں ہیں، ہر انسان کا ایک جیسا ہوتا ہے۔ رفت بولی ہاں تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن بھروسے والا بھی تو ملے جہاں کام کے بعد انسان خود کو محفوظ سمجھے۔ چاچی بولی ہاں یہ بات تو ہے، میرا تو قابل اعتماد ہے، کام کے بعد مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ رفت بولی ہاں مگر یہ تو اب تیری قسمت میں ہے، میرا تو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ چاچی نے کہا تیرا بھی ہو سکتا ہے اگر تم اپنا دماغ لگاؤ۔ رفت حیران ہوتے ہوئے بولی کہ وہ کیسے؟ چاچی نے کہا جب تمہیں ضرورت ہو تم یہاں آ جایا کرو، ہم ایک میچ روزانہ لگاتے ہیں، تم بھی شامل ہو جایا کرو، میں نے تمہیں منع تھوڑی کرنا ہے۔ رفت چپ رہی، کچھ دیر بعد پھر بولی صحیح کہہ رہی ہو، اس طرح میری ضرورت بھی پوری ہوگی اور لوگوں کو پتہ چل جانے کا ڈر بھی نہیں رہے گا۔ تب تک میں مکمل ہو چکا تھا۔ رفت بولی میرا بھی ابھی سے دل چاہ رہا ہے۔ میں نے کہا آ جائیں میڈم جی، میں تمہارے ساتھ کھیل کے لیے بھی تیار ہوں۔ رفت خوبصورت عورت تھی، ان کی عمر 18 سال کے قریب تھی، لیکن ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ یہ تو وجہ تھی کہ ان کا شوہر اکثر باہر ہوتا، دوسرا خاص علاج بھی نہیں کروایا۔ رفت آئی، ہم نے کھیل شروع کر دیا کیونکہ چاچی اور میں کھیل میں بالکل مکمل ہونے کے قریب تھے۔ اب میں نے جب دوسرا میچ رفت کے ساتھ لگایا تو وہ کچھ ہی وقت میں آؤٹ ہو گئی۔ مجھے بولی تم پورا کر لو اپنا کام کو۔ پھر مکمل ہونے کے بعد چاچی نے چائے بنا دی، ہم نے چائے پی، پھر اس کے بعد رفت جانے لگی، بولی جب بھی آگے تو میچ لگاؤ تو مجھے بتانا، یہاں پہ کیا تم مجھے کال کرنا، میں آ جاؤں گی۔
چاچی رفت کو بولی یہ فری میچ نہیں کھیلتا، اس کی بھی قوت لگتی ہے اور اس کو بھی اس قوت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کو اچھا بھلا خرچہ دیتی ہوں تاکہ کھیلنے کے دوران کمزوری کا شکار نہ ہو، تم بھی کچھ دے دیا کرو نا، تم اس کے لیے بے فکر ہو۔ تو اس کے بعد میں نے اپنے پرس سے 5 نئے نوٹ 1000 والے نکال کر مجھے پکڑا دیے، یہ لو لڑکے موج کرو، لیکن کام میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ میں نے کہا آپ لوگ بے فکر ہو جائیں۔ اس کے بعد وہ چلی گئی۔ چاچی نے سامان کی لسٹ دی، بولی یہ لے آؤ، تو میں نے پیسے لیے سامان کے لیے۔ چاچی بولی سناؤ اب کیسا لگ رہا ہے؟ دو کے ساتھ میں نے کہا بہت اچھا لگ رہا ہے، آپ میرے لیے زیادہ لوگ شامل کر دیا کرو۔ چاچی بولی میری کافی اچھی دوست ہیں، وہ بھی آئی تھی تو دے دیا۔ اس کے بعد واپس چلا آیا، 5000 رفت نے دیے اور 3000 چاچی نے اپنی طرف سے دے دی۔ رفت بہت امیر تھی، پیسے بھی آ رہے تھے اور سکون بھی مل رہا تھا۔ اگلے دن چاچی نے کہا آ جاؤ، پھر میں چلا گیا، دیکھا تو رفت آنٹی بھی آئی بیٹھی ہیں۔ رفت کو میں آنٹی بولتا تھا۔ رفت آنٹی صاحبہ پوری سناؤ شہزادے کیسے ہو؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک۔ پھر کام شروع ہو گیا۔ پہلا میچ میں رفت کے ساتھ کھیلا۔ اس میچ میں رفت نے جلدی نہیں کی، مجھے بولی تم جلدی نہیں کرنا، آرام سے کھیلنا تاکہ دونوں لطف اندوز ہو سکیں۔ میں نے کہا چاچی جی آنٹی۔ اس کے بعد کچھ وقت گزارا تو ہم لگے ہوتے۔ چاچی بولی یہاں مجھے شامل کرو، ایک آؤٹ ہو جائے۔ پھر رفت بولی صبر کرو تم۔ اس کے بعد کچھ وقت کے بعد بھی رفت آؤٹ ہو گئی۔ پھر چاچی کے ساتھ ایک میچ لگایا، چاچی تو ہمارا کھیل دیکھ کر ہی پوری ہو گئی اس لمحے کے بعد چاچی کے ساتھ میں بھی مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد چاچی نے رفت سے بولا جو فریج سے جوس لے کر آؤ۔ جوس لے آئی، ہم نے پیا، کچھ باتیں کرتے رہے۔ پھر رفت بولی میری ایک بھابھی ہے، وہ بولتی ہے میں تمہارا شو دیکھنا چاہتی ہوں۔ چاچی نے کہا یہاں دانش تیمور کا شو تھوڑی لگتا ہے، یہاں ایک ہونا پڑتا ہے، آرام دینا ہوتا ہے۔ پھر رفت بولی ہاں میں نے اسے بتایا کہ میں اسے لے کر جاؤں گی۔ اس کے بعد وہ چلی گئی۔ پھر چاچی کہنے لگی ایک اور میچ کرو۔ اس وقت تو مجھے زیادہ راحت نہیں مل سکی، پھر چاچی کو سکون مہیا کیا جیسے وہ چاہتی تھی۔ چاچی جب مکمل ہوئی تو بولی ہر کسی کو نہیں آنے دو، یہ تو عورتیں ہیں، ان کو ضرورت ہے، تم قوت تو تمہاری لگے گی، شادی کے بعد بھی تمہیں اس کی ضرورت ہوگی۔ میں نے کہا چاچی مجھے لوگوں کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا ہے۔ اگلے دن رفت کی بھابھی سمرین بھی آ گئی، وہ بھی شکل و صورت میں کافی اچھی تھی، وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ وہ آئی، اس نے مجھے سلام کیا۔ چاچی کو پہلے جانتی تھی اور چاچی سے پوچھا تیرا یہی شہر شہزادہ ہے؟ چاچی بولی ہاں، تم کو اچھا نہیں لگا؟ سمرین بولی یہ تو میچ کے دوران پتہ چلتا ہے۔ رفت بولی تم کو یہ جیتنے نہیں دے گا۔ چاچی بولی پہلے تو تم کھیل لو، اس کے بعد ہمارا میچ لگے گا۔ سمرین بولی تمہیں اجازت ہے، اپنی مرضی سے کھیلو، بس ہار نہ جانا۔ میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد میں سمرین کے ساتھ کام میں شامل ہو گیا۔ سمرین بولی ہاں مجھے بھی اس طرح کا چاہیے تھا۔ وہ کافی ٹائم کے بعد سمرین آؤٹ ہوئی، لیکن میں نہیں ہوا۔ سمرین نے جا کے اس سے کہا تیرا ایسا ہیرا ہے تم نے کہاں چھپا رکھا تھا ابھی تک؟ اس کے بعد رفت کی باری تھی۔ اگر کہانی کا دوسرا پارٹ چاہیے تو کمنٹ میں ویری نائس لکھو۔ اگر کہانی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دو۔ اور اس میں تمام کردار فرضی ہیں، ہمارا مقصد آپ کے خوبصورت چہروں پر مسکراہٹیں بکھارنا ہے، کچھ الفاظ ڈبل میننگ پر مشتمل ہیں۔ شکریہ۔